یہ غلطی سب کو برباد کر سکتی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ دونوں کی انگلیاں اس وقت بھی ٹریگر پہ ہیں۔ اوپر سے امریکن بحریہ نے ایرانی جہاز پہ میزائل داغ کے پاکستان کی ساری محنت پہ پانی پھیرا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خیال ہے کہ اگر آج ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی بندش کو قبول کر لیا تو پھر ایک مثال قائم ہو جائے گی۔ ایران کو اتنا نقصان امریکی اور اسرائیلی حملوں سے نہیں ہوگا جتنا نقصان آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی سے ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب دونوں فریق اپنی اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے تو پھر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ بھارت تو پورے مڈل ایسٹ میں کھل کر ایران کے خلاف لابنگ کر رہا ہے۔ اجیت دیول نے اپنے حالیہ دورے میں سعودی قیادت کو ایران کے خلاف اکسانے کی پوری کوشش کی، لیکن سعودی قیادت نے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیا اور شیطان کے اس چیلے کو ٹرکا دیا۔ بھارت کیوں خوفزدہ ہو رہا ہے؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے تو شاید ٹھان دی ہے کہ ہر چند مہینے کے بعد بھارت کو کوئی نہ کوئی صدمہ ضرور دینا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ میں آپ کو اسلام آباد سے خبر دوں کہ ایک غلطی سب کو برباد کر سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کو ثالثی ختم کر دینی چاہیے، لیکن بھارت کیوں خوفزدہ ہو رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ پاکستان کی درخواست پہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یک طرفہ طور پہ جنگ بندی کی مدت میں توسیع کا اعلان تو کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ دونوں کی انگلیاں اس وقت بھی ٹریگر پہ ہیں۔ اندازے کی ایک معمولی غلطی فریقین کو دوبارہ جنگ میں جھونک سکتی ہے۔ اسلام آباد میں مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل ہیں، لیکن جب ایرانی قیادت نے وفد نہ بھجوانے کا فیصلہ کیا تو اس بعد وائٹ ہاؤس نے بھی نائب صدر یعنی جے ڈی وینس کا دورہ ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ایرانی وفد نے اسلام آباد آنے سے انکار کیوں کیا؟ اصل میں ایران کے دو بنیادی مطالبات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایرانی قیادت آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کو امریکن دباؤ کا ایک حربہ سمجھتی ہے اور دباؤ کے ماحول میں کوئی بات چیت کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ اوپر سے امریکن بحریہ نے ایرانی جہاز پہ میزائل داغ کے پاکستان کی ساری محنت پہ پانی پھیرا۔ تو ایران نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ میں اس وقت شریک ہوگا جب امریکہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی بند کر دے گا۔ ایران کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنی انرچ یورینیم امریکہ یا کسی اور ملک کے بھی حوالے نہیں کرے گا۔ ان دو مطالبات کے علاوہ ایک خوف بھی ایرانی وفد کو اسلام آباد آنے سے روک رہا ہے۔ ایرانی قیادت کو اس بات کا ڈر ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ان کی نقل و حرکت کو ٹریس کر رہی ہے اور ان کو کہیں بھی نشانہ بنا سکتی ہے۔ میں آپ کو پاکستان آنے والے ایرانی وفد میں شامل ایک اسکالر کی گفتگو سنواتا ہوں۔ پروفیسر مندانی دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے ہر ایرانی رہنما کے سر کی قیمت مقرر کر رکھی ہے۔ سنیں ذرا۔ Calling for the assassination of the Iranian negotiators. And to be very blunt, when we were on our way back from Pakistan, اب دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ ایران کے خلاف اپنی دو ٹوک فتح کو یقینی بنانا چاہتی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خیال ہے کہ اگر آج ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی بندش کو قبول کر لیا تو پھر ایک مثال قائم ہو جائے گی اور مستقبل میں سب کے لیے ایک راستہ کھل جائے گا جس کا جب چی چاہے گا اٹھ کر جہاں پہ بھی کسی بھی سمندری گزرگاہ کو بلاک کر دے گا۔ اسرائیل اور بھارت سمیت امریکہ کے بہت سے اتحادی ہیں درپردہ امریکہ کی اس ناکہ بندی کی حمایت کر رہے ہیں۔ بھارت تو پورے مڈل ایسٹ میں کھل کر ایران کے خلاف لابنگ کر رہا ہے۔ اجیت دیول نے اپنے حالیہ دورے میں سعودی قیادت کو ایران کے خلاف اکسانے کی پوری کوشش کی اور انہیں اپنے تعاون کی بھی پیشکش کی، لیکن سعودی قیادت نے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیا اور شیطان کے اس چیلے کو ٹرکا دیا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، ایران کو اتنا نقصان امریکی اور اسرائیلی حملوں سے نہیں ہوگا جتنا نقصان آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی سے ہوگا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایران کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بند ہو گیا۔ ایران اب کسی کو بھی اپنا تیل نہیں اس وقت فروخت کر سکتا۔ یہ روزانہ 5-6 کروڑ ڈالرز کی آمدن تھی۔ اس وقت ایران کو لڑائی جاری رکھنے کے لیے پائی کی ضرورت ہے، لیکن اس ناکہ بندی نے سب کچھ ختم کر دیا۔ تو ایران کی تجارت کا 90% انحصار جو ہے وہ سمندر پہ ہے۔ اب ہوگا یہ کہ ایرانی کرنسی کی ویلیو مزید گرے گی، بینکنگ سسٹم پہ دباؤ بڑھے گا، صنعتی یونٹ بند ہوں گے۔ جب تیل کی فروخت ہی نہیں ہوگی تو پھر مجبوراً آئل فیلڈز کو بھی شٹ ڈاؤن کرنا ہوگا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ بحری ناکہ بندی ایران کی کمزور معیشت کا گلا گھونٹے گی۔
ایک محتاط اندازے کے مطابق اس بحری ناکہ بندی کی وجہ ایران کو مجموعی طور پہ ماہانہ $13 ارب کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ تو ٹرمپ انتظامیہ کا خیال ہے کہ اس معاشی گراوٹ سے ایران میں اندرونی افراتفری بڑھے گی اور ایرانی قیادت مذاکرات کے لیے مجبور ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب دونوں فریق اپنی اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس بیچ بچاؤ کا کوئی نیا راستہ تلاش کرنا چاہیے یا ثالثی کے عمل کو ہی ترک کر دینا چاہیے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو اس اسٹیج پہ پیچھے بالکل نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہی وہ موقع ہے جو ہمیں تاریخ میں پہلے کبھی بھی نہیں ملا، اور یہی وہ موقع ہے کہ جو 1950 میں ترکی کو ملا تھا اور ترکی نے اسے استعمال کر کے خود کو پوری دنیا میں منوا لیا تھا، ایسا ہی ایک موقع قطر کو بھی ملا۔ اب آپ دیکھیں ایک چھوٹے سے ملک نے طالبان اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی اور دنیا کے نقشے پہ اپنی شناخت بنا لی۔ یہی وہ راستہ ہے جو ناروے نے 1993 میں چنا۔ ناروے نے یاسر عرفات اور اسرائیل کی میزبانی کی اور دونوں کے درمیان اوسلو معاہدہ کروایا۔ یوں یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک عالمی امن کا ضامن بن گیا۔ پاکستان تو الحمدللہ ایک ایٹمی طاقت ہے، ایک بڑی فوج ہے، مسلم اکثریت ہے، مسلم دنیا میں ہماری ایک ساکھ ہے، ایک امیج ہے۔ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، امریکہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ دونوں کو ہماری ثالثی پہ اعتراض نہیں، تو پھر ہم کیوں پیچھے ہٹے؟ اب پاکستان اگر ایک ثالث کے طور پہ اپنی شناخت بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو عالمی سطح میں اس کے قد کاٹ میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ یہ شناخت ہمیں وہ سب کچھ دے گی جس کی ہمیں تلاش ہے۔ جو لوگ اس ثالثی کے عمل کو ترک کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں، میں ان کو ایک مشورہ دوں گا، انہیں بتانا چاہوں گا کہ بیرونی سرمایہ کاری وہاں ہوتی ہے جہاں استحکام ہو، اور استحکام کے لیے ساکھ ضروری، اور ساکھ بنتی ہے کردار سے۔ آج اب پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پہ ٹکی ہوئی ہیں، تو ایران اور امریکہ کو ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ آپ جائیں اور اپنا کام کریں؟ مذاکرات کا سلسلہ جان ٹوٹا ہے، اسے وہیں سے جوڑنا تو مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اور پاکستان کی نسل شناخت ہی ہے کہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس مرتبہ بھی توقعات پہ پورا اتریں گے اور دنیا کو امن کی ضمانت فراہم کریں گے۔ حالات اب کیسے بھی ہوں، لیکن بھارت کے لیے آگے صدمہ ہی صدمہ ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے تو شاید ٹھان دی ہے کہ ہر چند مہینے کے بعد بھارت کو کوئی نہ کوئی صدمہ ضرور دینا ہے۔ اب تو بےچارے وہ ہماری ثالثی کو عزم کرنے میں ہی لگے ہوئے ہیں کہ ترکی نے ہمیں ایک ایسا تحفہ بھیجا جس نے بھارتیوں کی نیندیں اڑا دی۔ اب ہم کسی بھی طیارے یا ڈرون کو 500 کلومیٹر کی دوری سے بھی مار سکتے ہیں یا نگرانی کر سکتے ہیں۔ ہماری اس کامیابی پہ بھارتی صحافی مودی پہ کتے والی کر رہے ہیں۔ سنیں ذرا۔ پاکستان کی جو ڈیفنس اور جو سرویلانس ہے اس کو مضبوط کرے گا۔ گلوبل 6000 ان کا ایک کافی اچھا پلین ہے جو کافی کنٹریز میں یوز کیا جاتا ہے، تو پاکستان کو یہ ویریئنٹ ملا ہے۔ ہندو بنیا تیمور کے نام سے ہی خوف کھاتا ہے۔ پاکستان اپنے مکار اور بزدل ہمسائے کو مسلسل خوف میں مبتلا رکھنے کے لیے تیمور نامی ایک میزائل کا کامیاب تجربہ کر دیا۔ اب تیمور میزائل اس قدر درستگی کے ساتھ اپنے ہدف پہ گرتا ہے، ایکوریسی کے ساتھ، کہ پوری دنیا اس کی ایکوریسی پہ حیران ہے۔ دلی اور دلی سے پرے بھارت کے تمام عسکری اہداف اب ہمارے نشانے پہ رہے۔ ایک بٹن دبانے کی دیر ہے، سب کچھ راکھ کے ڈھیر میں بدل جائے گا۔ بھارت میں اب بھی اگر کسی کو شک ہے تو آزما کے دیکھ لے، مزہ آئے نہ آئے تو پیسے واپس جناب، یہی سنتے تھے نا ہم لوگ۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔